ہمارے خداوند آسمانی باپ یا وفا خدا اور اس کے اکلوتے بیٹے یشوع ہمشیخ کے نام میں آپ سب کو سلام۔ کلام خدا میں سے آج سبت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہم یسایہ کی کتاب اس کا 58 باب نکالیں گے۔ 13 آیت کو کتاب مقدس میں سے کوئی بھی بلند آواز سے پڑھے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روکے رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے۔ آمین۔ کلام خدا میں یہاں دیکھیں میرے ساتھ، میں پھر سے پڑھتا ہوں، لکھا ہے اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے اور اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، تو تب میں تجھے برکت دوں گا، آسمان کی بلندیوں پر اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ آمین۔ یہ صرف اتنا سا وعدہ نہیں ہے یا اتنی سی اس میں تعلیم نہیں ہے۔ آج کل لوگ یہاں سے اسی حوالوں کو نکالتے ہیں اور اس کی پہلی چند آیات کھولتے ہیں اور لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں لکھا ہے کہ خدا نے کہا یسایہ نبی سے کہ گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، اور ان لوگوں پر روزہ کی منادی کر، اور یہ جو روزے چل رہے ہیں نا، ان روزوں کو اس کے اوپر فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ نہ یسایہ کی منادی ان روزوں کے لیے تھی اور نہ یہ روزے ان کے جیسے ہو سکتے ہیں۔ وہاں پر خدا نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے، تو اس کے جواب میں خداوند جب بات کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ میری شریعت کو انہوں نے ترک کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مظلوموں کو آزاد کریں اور جو غلام ہیں ان کو رہا کریں، یتیموں کو جو ہے ان پر انصاف کریں، بیواؤں کا انصاف کریں اور سبت کو مانیں، تو میں پھر جا کر ان کے روزوں کو قبول کرتا ہوں۔ ہم روزوں کی تعلیم تو یہاں سے لے رہے ہیں، باقی ساری شریعت کی تعلیم اڑا دی ہم نے۔ تو ایسے نہیں ہوتا، خدا کا کلام اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک دھاگا اس میں سے کھینچ لیا اور اس میں سے اپنے لیے کچھ بنا لیا، نہیں، یہ پورے کا پورا خدا کا کلام ہے۔ 58 باب پورا، جس کے لیے بھی ہے پورا ہی ہے، اس کی ایک دو آیت نہیں، پورا باب ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھنا سیکھنا چاہتا ہے تو یہاں سے سیکھ لے۔ خداوند کہتا ہے کہ یہ صرف روزے نہیں چاہیے، باقی باتوں پر بھی میرے حکموں پر عمل کرو، صرف روزے نہ گل نہیں بننی۔ بہرحال ہمارا مضمون جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے، سبت۔ آج سبت ہے، ہم سبت کی تعظیم کے لیے جمع ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو کہیں گے کہ جی پورا سبت مناندے ہو، جنج بائبل چلی ہے، جنج تسی انج مناندے ہو۔ بھائی ابھی تو ہم نے اس کی صرف تعظیم کرنا شروع کی ہے اور ہم سیکھ رہے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ جتنا ہم سے ہوتا ہے ہم احتیاط کرتے ہیں۔ آمین آمین۔ تو یہاں ہم نے جو آج بات کلام مقدس میں سے سیکھنی ہے اور خداوند ہمیں جو بات آج بتانا چاہتے ہیں وہ اس 13 آیت میں ہے۔ دیکھیں کلام خدا میں لکھا ہے اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو۔ میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو۔ یہ مقدس دن کس کا ہے؟
بات ہوگی کلیئر؟ خدا کیا کہتا ہے؟ یہ کس کا مقدس دن ہے؟ بولیں کس کا ہے؟ کہ یہودیوں کا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں اسرائیلیاں دا سبت سی۔ او بھائی کوئی عقل کے ناخن لیں، خدا کیا کہتا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اپنے آپ کو خادم کہتے ہو پر تمہارے منہ میں خدا کے مخالف بات ہے۔ خدا کچھ کہتا ہے، تم کچھ کہتے ہو، تو اس کا مطلب یا تو تم خدا کے نہیں ہو، یا خدا تمہارا نہیں ہے، یا تو تم نے خدا سے سیکھا نہیں، یا خدا نے تمہیں سکھایا نہیں۔ خدا کہتا ہے میرا مقدس دن۔ کس کا دن؟ اتنا جھگڑا ایک سبت کے اوپر۔ لوگ کہتے ہیں اسرائیلیوں نو دیتا سی۔ بھائی جو پہلے آیا ہے اسی کو دیں گے نا، ٹھیک ہے جی۔ پچھلے دنوں میں نے سکھایا تھا جو پہلوٹھا ہے تربیت پہلے اس کی ہوگی نا، اور جو اس کے بعد پیدا ہوگا وہ آدھا تو اس کو دیکھ دیکھ کے ہی سیکھ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ گھر کے قواعد، گھر کے اصول، وہ جو پہلوٹا ہے نا وہی اس کو سکھا دے گا کہ ابے نو اے پسند نہیں، اماں نو اے پسند نہیں، ساڈے گھر چ اے ہوندا، ساڈے گھر چ اے نہیں ہوندا، کیونکہ تربیت پہلے کس کی ہوئی؟ اچھا تم بعد میں آ رہے ہو تو تمہیں بعد میں کچھ چیزوں کو پتہ چلے گا نا۔ اب تم کہتے ہو اسرائیلیوں نو دیتا سی۔ بھائی اسرائیلیوں کو دیا، پر اسرائیلیوں کو کہا کیا؟ یہ بھی تو سوچیں۔ اسرائیلیوں سے یہ کہا کہ میرا مقدس دن، ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اسرائیلیوں سے خدا کہتا ہے یہ میرا مقدس دن ہے۔ اور آج روحانی ہونے کی، ایماندار ہونے کی ڈینگیں مارتے ہیں لوگ، اور خدا کا ہی نہیں پتا، خدا کے کلام کا نہیں پتا۔ خدا کہتا ہے میرا مقدس دن، وہ کہتا ہے نہیں اسرائیلیاں واسطے مقدس سی نہیں۔ اسی یسایا کی کتاب میں خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی خدا کے مقدس دن کی تعظیم کرے گا میں اس کو برکت دوں گا۔ آمین۔ صاف واضح طور پر لکھا ہے کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ بھائی کسی بھی قوم سے، کسی بھی قبیلہ سے کوئی اگر خدا کا سبت منانا چاہے گا تو میں اس کو برکت دوں گا۔ یہاں تک کہ خوجے بھی اگر چاہیں تو خدا انہیں بھی، خوجے بھی اگر سبتوں کا احترام کریں تو خدا انہیں بھی برکت دے گا۔ آمین ہاللیلویہ۔ کیونکہ یہ کس کا دن ہے؟ خدا کا دن۔ اور خدا جنہیں پیار کرتا ہے، جیسے بنی اسرائیل سے پیار کرتا تھا، اپنے پاس بلا کر کہا یہ میرا مقدس دن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح سے جو بھی آتا ہے نا اس کو یہی دعوت ہے کہ خدا کا مقدس دن یہ ہے۔ اب یہ کتنا مقدس ہے میں تو اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا، میں تو جانتا ہی نہیں، کیونکہ یہ مقدس خدا کا مقدس دن ہے۔ میں تو اس کی قدوسیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ ہاللیلویہ۔ وہ کتنا پاک، اس کی سوچیں کس قدر پاک ہیں، میری تو حدیں کوسوں میل دور تک اس سے ملتی نہیں ہیں۔ کہاں میں زمین پر ایک کیڑا اور کہاں وہ قادر مطلق، ہم اس کی سوچوں کو جان ہی کہا سکتے ہیں۔ اس کی نظر میں اس دن کو کتنا قدوس، کتنا مقدس ہونا چاہیے، میں اور آپ تو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اور ان لوگوں کی زبانیں جلتی ہی نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں نہیں جی سبت ساڈا ہے ہی نہیں ہے، نہ خدا دا ساڈے نہ کوئی سبت دا کوئی واسطہ ہے۔ بھائی خدا کہتا ہے میرا مقدس دن۔ آمین۔ مزید آگے کلام مقدس میں دیکھیں ہم، پہلی تو بات یہ کہ خدا کہتا ہے میرے مقدس دن، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی خوشی کا طالب نہ ہونا، تو بھولنا نہیں، یاد کر کے تو سبت کو ماننا، ٹھیک ہے جی۔ یاد کر کے سبت کو ماننا۔ جیسے ہی سبت کا دن شروع ہونے والا ہوتا ہے شام کے وقت تو اپنی تیاری شروع کر دیا کریں۔ اسیوں جی بھول جانے ہیں سبت ہے اج، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں خدا کا سبت منانا چاہتے ہیں تو کم سے کم کچھ نہیں نا تو جمعے کی سپہر کو ہی آپ کو یہ بات گھنٹی کی طرح آپ کے دماغ میں جو ہے بجنا شروع ہو جائے کہ خدا ان کا سبت قریب ہے، خدا ان کا سبت قریب ہے۔
تیاری کر لو، جو پکانا ہے پکا لو، جو ابالنا ہے ابال لو، جو کرنا ہے سب کچھ کر کے فارغ ہو جاؤ، کیونکہ سبت شروع ہونے والا ہے۔ آمین آمین۔ تیاری کریں سبت کی، بھائی کپڑے شپڑے استری کر لو فٹافٹ، جو نہانا تو نہا تو لو، کیونکہ خدا کا سبت قریب ہے، ہم نے سبت کی عبادت کرنی ہے، اپنے آپ کو تیار کریں، ٹھیک ہے جی۔ مزید آگے بڑی خوبصورت بات ہے، لکھا ہے اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے، ٹھیک ہے جی، میرے پیچھے کہیں کہ سبت کو راحت خداوند کا معظم اور خداوند کا مقدس دن کہے۔ آمین۔ اب اس کو کیسے کہیں گے ہم کہ سبت کو راحت کہے، خداوند کا مقدس کہے اور معظم کہے، ٹھیک ہے جی۔ کیا کہنا ہے؟ سبت کو راحت کا دن، کیسا دن؟ راحت کا دن۔ سبت کو کبھی آپ کے دل کو کبھی کسی چیز سے راحت ملی ہے؟ کبھی آپ بڑے افسردہ ہوں اور دل کو ایک دم سے راحت مل جائے، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ہاللیلویا۔ ابھی مریم کو پتہ چلا کل کہ اس کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو یہ خبر کیسی تھی؟ راحت انگیز تھی، کیسی خوشی ہوئی، ابا بھی یاد آ گیا، اماں بھی یاد آ گئی، ابا کتنا خوش ہوئے گا، اماں کتنی خوش ہوئے گی، ایسا ہی ہے، بہنیں کتنا خوش ہوئی ہوں گی، اس بچے کی پھوپھیاں کتنا خوش ہوئی ہوں گی، اس بچے کی خالائیں کتنا خوش ہوئی ہوں گی، کیونکہ یہ راحت انگیز بات ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اس راحت سے پہلے کیا تھا؟ وہ بچی 2 دن سے میرے خیال میں ہاسپٹل میں ہے، تو سارے پریشان تھے، دعائیں کر رہے تھے کہ خداوند اچھا وقت دکھائے، تو جیسے ہی اچھا وقت آیا تو کیسی راحت آئی۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اچھا ایک تے بچے دی پھوپھی وہ نچن ڈئی سی اور مٹھائیاں ونڈن ڈئی سی، وہ بھائی بتا رہے تھے۔ ہاللیلویا۔ تو جب راحت ملتی ہے نا تو یہ سب ہوتا ہے۔ آمین آمین۔ ایک بندہ نہایت افسردہ ہو اور بے بس ہو، کہیں سے اس کو کوئی آسرا نہ ہو، مثال کے طور پر قرض کے نیچے دبا ہوا ہو، اور اچانک سے اس کو کوئی شخص کاندھے پر آ کر ہاتھ رکھے اور کہے کہ میں تیرے سارے قرض چکتا کر دیتا ہوں، تم نے تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں۔ ہاللیلویا۔ تو کیسی راحت آتی ہے؟ اس سے پوچھے راحت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بندہ بھوکا ہو، 2 دن کا 3 دن کا بھوکا ہو، اس کے سامنے آپ کھانا جا کر رکھ دیں، اس سے پوچھیں کہ پیٹ کے اندر کیسی راحت آتی ہے۔ صرف کھانے کی خوشبوؤں سے ہی اس کا جو ہے باطن راحت پا جاتا ہے۔ کوئی بھوکا، کوئی پیاسا، کوئی ریگستان سے، کوئی ایسے علاقہ سے، تھر کے علاقہ سے آتا ہوا ہو، اور جہاں سے پیاس سے لوگ مر رہے ہیں، اس کی زبان جو ہے وہ تالو کے ساتھ چپکی ہوئی ہو، گلا خشک ہوا ہو اور جان جو ہے وہ نڈھال ہو، اور ایسے میں اسے کوئی 1 گلاس ٹھنڈا پانی پلا دے تو پوچھے اس کے اندر راحت کیسی آتی ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو سبت تو ایسا ہے، ہاللیلویا، سبت ایسا ہے، سبت کو ایسا جاننا ہے، وہ راحت کا دن ہے، نیرا آرام دہ دن نہیں ہے، بلکہ باطن کو، جان کو وہ راحت دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ نیرے چشمے نہیں، راحت کے چشمے، اور راحت کے چشموں میں ایک چشمہ سبت بھی ہے۔ ہاللیلویا۔ چاہے کوئی سبت کو ماننے والا ہے یا نہ ماننے والا ہے، پر وہ ایک سبت کا انتظار کر رہا ہے جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سبت میں بھی داخل ہونا ضرور ہے، خدا کے آرام میں داخل ہونا ضرور ہے۔ ہم 1000 سالہ بادشاہت کو خدا کا سبت کہتے ہیں، جس روز یسوع مسیح سے اس کے دیوانوں کی ملاقات ہو جائے گی، جو اس کے لیے تڑپتے ہیں، جو اس کے لیے شب روز محنت کرتے ہیں، جس روز خداوند یسوع مسیح سے اس قوم کا سامنا ہو جائے گا،
اس کے پیاروں کا سامنا ہو جائے گا, اس کے عاشقوں کا سامنا ہو جائے گا. وہ سبت کا روز ہے. ہاللیلویا. بائبل اسے سبت کہتی ہے, 1000 سالہ بادشاہت کو سبت کہتی ہے. ہم سبت کے آرام میں داخل ہوں گے. آمین. تو سبت تو ایسا راحت انگیز دن ہے, اور بائبل کہتی ہے کہ اگر تو سبت کو راحت کہے, کہنا چاہیے سبت کو کیا کہنا چاہیے؟ راحت. راحت کا دن کہنا چاہیے. سبت کو راحت کا دن کہیں, یہ کہنے میں بھی برکت ہے, اور یہ حکم خداوندی ہے. خدا اپنے پیارے بندہ یسایہ سے کہتا ہے کہ ان سے کہے کہ اگر یہ سبت کو راحت ہی کہیں, سبت کو معظم کہیں, سبت کو مقدس کہیں. اور کس کا مقدس؟ خداوند کا, پاک آسمانی باپ کا مقدس کہیں, تو صرف کہنے میں کتنی برکت ہے. اچھا, عمل کرنا یا ایری فارمیلٹی نو پورا کرنا, ایرے لوازمات پورے کرنے, یہ بڑی دور دی گل ہے. پہلا کہنا تو سیکھو, اور میں یہی تو سکھا رہا ہوں کہ پہلے کہنا تو سیکھیں. پہلے تعلیم سیدھی ہوتی ہے, پھر کردار سیدھا ہوتا ہے. پہلے کہنا تو سیکھیں کہ خدا کا دن ہے, مقدس دن ہے, خدا ہی کا دن ہے, اپنے لوگوں کو, اپنے پیاروں کو دیتا ہے وہ اس دن کو, اور اس میں شریک کرتا ہے انہیں. پہلے یہ کہنا تو سیکھیں کہ یہ راحت کا دن ہے. دوسروں کی طرح اس پر الزام نہ لگائیں, اس پر کیچڑ نہ اچھالیں, اس کی اہمیت کو کم نہ کریں, بلکہ کہنا سیکھیں کہ یہ خداوند کا پاک دن ہے. کہنا سیکھیں کہ یہ خداوند کا راحت انگیز دن ہے. آمین. تو پھر اس کی راحت بھی آئے گی. ہاللیلویا. کلام مقدس میں آگے لکھا ہے, اور خداوند کا مقدس کہے. کیا کہے؟ خداوند کا مقدس. میرے عزیزو, آپ جتنے بھی اس بات کو سن رہے ہیں, اس بات کو اپنے اندر باندھ لیں. دنیا کی بنائی ہوئی جھوٹی تعلیموں سے نکل کر خدا کی سچی تعلیم کی طرف واپس آئے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ یسایہ بھی نہیں کہہ رہا, بلکہ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرا مقدس دن کہا جائے اسے. دنیا کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی, وہ کہندی ہے اتوار زیادہ اہمیت دا دینے, سبت کٹ گیا ہے, ان کو کہنے دیں. پر تم نے یہ کہنا ہے کہ یہ خداوند کا مقدس ہے, یہ خداوند کا مقدس ہے, یہ خداوند کا مقدس ہے. اور جسے خداوند اپنا مقدس کہتا ہے, تو کیا وہ مقدس نہیں ہے؟ وہی مقدس ہے, اس کے سوا کوئی دوسرا مقدس نہیں ہے. اور صرف مقدس ہی نہیں ہے, آگے لکھا ہے کہ اور معظم کہے. کیا کہے؟ معظم کہے. ہم نے کیا کہنا ہے؟ پہلا ہم نے یہ کہنا ہے کہ یہ مقدس ہے. کس کا مقدس؟ خدا کا مقدس. خدا کہتا ہے یہ مقدس ہے. پھر ہم نے اسے راحت انگیز کہنا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ہم نے اس کو معظم کہنا ہے. کیا کرنا ہے؟ معظم. معظم کیا ہوتا ہے؟ بڑا. معظم کیا ہے؟ بڑا, بلند. اے بڑا دن جے. ہاللیلویا. لوکاں نے دوجا بڑا دن بنایا ہے, اور دیوی دیوتا نے چک کے اے جی بڑا دن ہے. وہ بڑا دن نہیں ہے, یہ بڑا دن ہے جسے بائبل بڑا دن کہتی ہے. اور وہ کون سا دن ہے؟ سبت, جسے خدا نے اپنے منہ سے کہا کہ یہ بڑا دن ہے. اور یہ جو دوسرا بڑا دن ہم مناتے ہیں نا, یہ کس نے کہا, کب کہا؟ جس نے بھی کہا کوئی آدمی تھا, آدمی کی سوچ تھی, پر یہ خدا اپنے منہ مبارک سے کہہ رہا ہے. اور یہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ پھر ہم کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ خدا نے اسے بڑا کہا ہے. خدا نے اسے معظم کہا ہے کہ تم بھی اسے کیا کہو؟ معظم کہو. تم اسے بڑا دن کہو. سبت کو کیا کہو؟ بڑا دن کہو. کیونکہ کون کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ سبت کیا ہے؟ بڑا دن ہے. سبت معظم ہے. ہاللیلویا. اور ہم نے اس کو بڑا کہنا ہے, ہم نے اس کو اعلیٰ دن کہنا ہے, ہم نے اسے سب دنوں سے زیادہ بہترین دن کہنا ہے. کیونکہ کون کہتا ہے؟ اگر کوئی اور کہے تو ہم نہ مانیں, پر یہ تو خدا کہتا ہے. خدا کہتا ہے کہ سبت معظم ہے.
سبت کو سارے معظم کہیں تو پھر سبت معظم ہوا نا. ہاللیلویہ. پھر سے کہوں گا، کوئی اور کہے تو ہم مانیں یا نہ مانیں، پر جب ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جو ہمارا معبود ہے، جب وہ کہتا ہے تو ہم کیوں نہ کہیں کہ سبت معظم ہے، سبت بڑا دن ہے. آمین. اور ہمارے لیے مزید لکھا ہے، اور اس کی تعظیم کرے، اور اس کی تعظیم کرے، اور اس کی تعظیم کرے. پھر سے وہیں آؤں گا. ایس پورے بعد وچ روزے کاڑ لیندے نے، اپنے ماتمی روزیاں دے تے اوری چپڑکا دیندے نے، کہندے نے اے روزے آئی نے، یسایہ نے کیا سی. نہیں، اس کی پوری تعلیم دیکھیں. روزے ان کے قبول ہوں گے جو سبتوں کی تعظیم کریں گے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. یسایہ کے روزے تو یہی بتا رہے ہیں، خدا یسایہ کی کتاب میں یہی کہہ رہا ہے. باقی اور کوئی کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا ہم نہیں جانتے. ہم تو کلام میں سے پڑھتے ہیں اور کلام کی بات کرتے ہیں. کلام میں یسایہ یہ کہتا ہے کہ ان روزوں میں بہتری لانی ہے تو خدا کے احکام پر عمل کریں، اس کی شریعت پر عمل کریں، اس کے سبتوں کو تعظیم دیں. پھر جا کر روزے قبول بھی ہوں گے اور بلندیاں حاصل ہوں گی اور صحت بھی بن جائے گی. ہاللیلویہ. یہاں لکھا ہے تب تیری صحت کی ترقی ہوگی. نریا دواواں کروان نال نہیں، خدا دے حکمات عمل کرن نال ترقی ہوئے گی صحت. آمین. ہم نے اس کی تعظیم کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ تعظیم کرنی ہے. لوکاں دے نال مل کے ایسا نہیں کہنا کہ سبت بدل گیا، کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا سبت بدل گیا، ہم سبت کی توہین کرتے ہیں، ہم سبت کو حقیر جانتے ہیں. ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کر یہ نہیں کہنا کہ سبت بدل گیا. ہم نے کہنا ہے کہ سبت پرتعظیم ہے، سبت معظم ہے. ٹھیک ہے جی. سبت کے بارے میں جو بھی لوگ خیال رکھتے ہیں وہ ان کا اپنا فعل ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ سبت کی تعظیم، اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. خدا کو اگر پسند آئے گا تو خدا آپ کو برکت دے گا، اگر اس کو نہیں پسند آئے گا تو کوئی بات نہیں، خدا نو تو راضی کریے نا. ہاللیلویہ. ہم تو خدا کے کلام پر عمل کر رہے ہیں، ہم تو اسے مقدس بھی کہیں گے، احترام بھی کریں گے، اور خدا جب ہم اس کے اتنے قریب جائیں گے تو کیا وہ ہمیں برکت نہیں دے گا؟ وہ برکت دے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص سبت کی تعظیم کرے اور خدا سے برکت نہ دے. کوئی اس کے کلام کی سچائی کا بیان کرے اور خدا اس کو برکت نہ دے. خدا برکت دے گا. ہاللیلویہ. 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 میں پھر سے کہوں گا، ساڈا فائدہ ہووے نہ ہووے پر کلام اچا ہووے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. ہر ایک انسان جھوٹا ٹھہرے اور خدا کا کلام سچا. ہاللیلویہ. آئے اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں. ہم خدا کے حضور میں خدا کا شکر ادا کریں اور سبت کے اس موقع پر ہم خدا کی تعظیم کریں، شکر ادا کریں.